اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علم انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین وارحمنا فإنک خیر الراحمین وارزقنا فإنک خیر الرازقین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نواز دے، اور اللہ رب العزت حاسدوں سے اور پریشانیوں مشکلوں سے، بغض عداوت رکھنے والوں سے اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جسمانی و روحانی بیماریوں سے بھی اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج سورہ قریش سے جادو پلٹنے کا عمل بتا رہا ہوں۔ یہ بہترین عمل ہے۔ کافی احباب نے واٹس ایپ پر مجھے رابطہ کیا کہ حضرت ہمیں سورہ قریش کے کچھ اعمال ایسے بتائے جائیں کہ جو ہم مقصد ہے کہ کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہر کسی کے لیے ہے، اگر عامل کرے گا تو الحمدللہ اس کا بہت زیادہ آؤٹ پٹ ملے گا، بہت جلدی جو ہے نا یہ کام ہو جائے گا، اور غیر عمل بھی کرے گا تو الحمدللہ فائدہ ہوگا۔ کلام پاک ہے، ذکر اللہ کا کرنا ہے، اپنے صورتیں پڑھنی ہیں، آیات پڑھنی ہے، تو الحمدللہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو سورہ قریش جس طرح اگر ہمارے اوپر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر اگر وہ جادو کر دیتا ہے اور اس کو بندشوں کا شکار بنا دیتا ہے، اسی طرح جادوگر جو ہے نا وہ مختلف کہہ لو کہ طریقوں سے جادو کرتے ہیں، بسا اوقات وہ بیماریاں مسلط کر دیتے بندے کے اوپر، اتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں، جادو کے ذریعے بہت ساری بیماریاں مسلط کر دی جاتی ہیں، جس سے جو ہے نا وہ بندہ جو انسان جادو زدہ ہے اب وہ بیچارہ پریشانیاں مشکلوں میں مبتلا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کہ دوائی لے گا، ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا، علاج بھی کروائے گا، اور اچھی سے اچھی کہہ لو کہ لیبارٹری سے ٹیسٹ بھی کروائے گا، لیکن کیا ہوگا کہ ٹیسٹ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا، تو کیا ہے کہ وہ بندہ بیمار ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ بالکل جادو اگر کسی کے اوپر ہوتا ہے، سب سے بڑی اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ مرجھایا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بیچارہ مرجھایا رہے گا، کوئی بھی کام اس کا دل نہیں لگے گا۔ ایک بندہ جو مقصد ہے کہ بالکل جس کے اوپر جادو نہیں ہے تو وہ حشاش بشاش ہوتا ہے، اس کو بہت سارے فیوچر، بہت سے خیالات، بہت سارے جو ہے نا آئیڈیا وغیرہ اس کے ذہن میں آتے ہیں، لیکن جس کے اوپر جادو ہوتا ہے وہ بندہ بالکل مرجھایا ہوگا، اور وہ کسی بھی بارے میں سوچے گا تو اکتاہٹ ہوگی، کسی کے بارے میں بھی سوچے گا، کام کے بارے میں سوچے گا اکتاہٹ ہوگی، دل ہی نہیں کرے گا کرنے کو، کہیں جانا ہے تو بھی اس کو دل نہیں کرے گا کہ میں جاؤں کہیں، اور اسی طرح اگر کہیں سفر کرنا ہے خوف آئے گا، اسی طرح اگر وہ گاڑی میں ہے تو کوچ میں بیٹھا ہوا ہے، ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، کار میں، بائک کار پہ جا رہا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا نا دم گھٹے گا، اس کو ایسے فیل ہوگا کہ بس ابھی جو ہے نا وہ مجھے کیا آنے والی ہے، ابھی جو ہے میرا حالت خراب ہونے والی ہے، تو وہ وہاں سے ایک دم سے نکلے گا، کھلی جگہ کی طرف بھاگے گا۔ تو جادو بیماریوں کے لیے بھی ہوتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے جنات بھی مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جادو کے ذریعے جو جنات ہوتے ہیں تو بڑے خطرناک ہوتا ہے۔ اب وہ جس کے اوپر یہ معاملات ہوتے ہیں وہ بیچارہ پریشانی زندگی رہتی ہے اس کی۔ اب دیکھیں نا کہ اس نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ بگڑ جائے گا، اس کا نہیں ہوگا، اور اس کی جاب ہے، اب جاب میں وہ بالکل ٹھیک ہے، اپنے طور پہ وہ کام ٹھیک کر رہا ہے، اچھے طریقے سے کر رہا ہے، لیکن کرنے والے ادھر ادھر کے جو لوگ ہیں اندر اس کے اوپر جو ہے نا وہ سازشیں کریں گے، اور اس کے خلاف اس طرح، کیونکہ جنات جو ہوتے ہیں نا وہ اکسائیں گے، اس کے خلاف کریں گے، اس کا باس اس کے خلاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس سے جو سینئر ہوتے ہیں وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ گھروں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، حالانکہ بات کوئی بھی نہیں ہوتی تو وہ تلخ کلامی اور چڑچڑاپن، غصہ، ناراضگی فوراً طیش میں آ جانا، ٹھیک ہے نا، یا پھر جسم کا کوئی حصہ ہے وہ وائبریٹ کرتا ہے، وائبریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ہوتا ہے کہ بندہ جتنا بھی کوشش اس سے نکلنے کی کرتا ہے تو نہیں نکل پاتا۔ اگر سفلی یا کالے کا عمل ہے تو پھر وہ بندہ نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، یہ چھوٹ جائے گا اسے۔ وہ بڑی کوشش کرے گا کہ میں اس طرف آؤں، بڑی کوشش کرے گا کہ میں اس طرف آؤں، نماز پڑھوں، ذکر کروں، لیکن وہ نہیں کر پائے گا،
اور جیسے ہی نماز پڑھنے میں جو وضو کرنے کی طرف جائے گا اس کا دل ہی نہیں کرے گا، جائے گا نہیں ادھر، اور اگر وضو کر بھی لیتا ہے تو نماز اس سے پڑھی نہیں جائے گی، بھول جائے گا۔ اب جیسے نماز اس نے نیت باندھی ہے تو اس کو وسوسے خیالات اور ایسے گندے گندے خیالات، ایسے گندے گندے وسوسے آئیں گے کہ وہ بولے گا یار ایسی نماز سے تو میں ویسے ہی ٹھیک ہوں، یہ اتنے جو گندے وسوسے اتنے خیالات آتے ہیں ان کا کیا کروں؟ بجائے اس کو نماز پڑھنے کے سکون ہو اور اس کو راحت ملے، ٹھیک ہے، وہ اس کو کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، ایسا پریشان ہوتا ہے کہ بولتا ہے کہ یار اس سے اچھا تو میں نہ ہی پڑھوں۔ تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اگر کسی کے اوپر جادو کے معاملات ہیں اس طرح جو میں نے بتایا ہے تو پھر سورہ قریش پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ سورہ قریش آپ نے 7 مسجد کا پانی لے لیں یا پھر آب زمزم مل جائے تو کیا بات ہے۔ تو آپ نے اگر جو بھی یعنی کہ پانی ملے، 7 مسجد کا پانی یا آب زمزم، آپ نے 1 لیٹر پانی لینا ہے، اس کے اوپر 700 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، 700 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ اور وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ آپ نے بھی 700 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ درود شریف اور بسم اللہ نہیں پڑھنی، کیونکہ آپ نے اس کو پلٹنا ہے، جو آپ کے اوپر آیا اس کو واپس بھیجنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر درود شریف پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے تو پھر وہ تاثیر اس کی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے درود شریف تو ماشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو آپ نے یہ پڑھنا ہے، پڑھ کے اس کے بعد پورا تصور کرنا ہے، آپ نے پھونک مارنی ہے کہ میرے جسم سے یہ چیزیں نکل کے واپس جا رہی ہیں، اسی طرف جا رہی ہیں جہاں سے آئی ہیں۔ اب لازمی نہیں ہے کہ آپ کو جادوگر کا نام پتہ ہو، آپ کو لازمی نہیں ہے کہ جادوگر کا ایڈریس کا پتہ ہو یا اس بندے کا پتہ ہو جو بندہ کرنے والا ہے، چاہے وہ آپ کا اپنا ہو، چاہے آپ کا غیر ہو، رشتہ دار ہو، ساتھ برایا ہو یا کہیں پر بھی رہتا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن آپ نے یہ تصور کرنا کہ میرے جسم سے یہ چیزیں نکل کے واپس لوٹ رہی ہیں، واپس جا رہی ہیں، جس طرح آئی ہیں اسی طرح جا رہی ہیں۔ تو پہلے دن آپ نے یہ کرنا ہے، تو اسی طرح آپ نے دوسرے دن کرنا ہے، تیسرے دن کرنا ہے، 3 دن کر لیں۔ اب یہ جمعے سے شروع کر لیں، جمعے والے دن صبح 10-11 بجے یا 12 بجے یا یعنی کہ مغرب سے پہلے پہلے یہ آپ نے 700 مرتبہ سورہ قریش اور 700 مرتبہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ یہ پڑھ کے 700 مرتبہ پانی پہ دم کر دینا۔ دوسرے دن پھر آپ نے دم کرنا ہے، تیسرے دن پھر آپ نے دم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 3 دن آپ کے ہو گئے۔ اب 3 دن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ پانی پینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ نے دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ پینا ہے، چہرے پہ لگانا ہے اور ہاتھوں پہ بھی لگانا ہے، یہاں پر ہاتھوں پہ لگا لیں اس کو، ٹھیک ہے نا، ہلکا پھلکا چہرے پہ لگا لیں۔ تو الحمدللہ یہ آپ اس کو 11 دن پانی پیتے رہیں، 1 لیٹر ہے تو اس میں کیا کرنا ہے کہ یہ بوتل جو ہوگی نا اس میں نہیں پانی ڈالنا، ہاں یہ ضرور ہے آپ آدھا گلاس پانی کا لے لیں، اس میں سے ڈال لیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب روزانہ آپ نے صرف 100 مرتبہ سورہ قریش اور 100 مرتبہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ یہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھتے رہنا ہے۔ تو الحمدللہ 11 دن میں اگر آپ نے اس کو مکمل یکسوئی اور توجہ سے کر لیا، پورا فوکس کر لیا، جو بندہ کرنے والا ہے نا آپ کا پورا فوکس چلے گا اس طرف، اور آپ نے یہ تصور کر لیا کہ آپ کی باڈی سے وہ چیزیں نکل کے جو نیگیٹو ایکٹیویٹی ہے پوری جسم سے وہ نکل رہی ہے، ریشوں کی طرح نکل رہی ہے، ذرات کی طرح نکل رہی ہے، اور یہ نکل کے اسی طرح جا رہی ہے، تو پھر الحمدللہ یہ 11 دن میں جادو آپ کا جسم بھی صاف ہو جائے گا اور وہ کرنے والا بندہ انہی مسائل میں پھنس جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر میں چھوٹی سی ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے پیر و مرشد بھی یہ فرماتے ہیں اکثر، اور میں جو میرے شاگرد ہیں ہمارے اکثر شاذلی عاملین گروپ میں ہیں یا جو پرسنل میں بھی بہت سارے لوگ مجھ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اب شاذلی عاملین گروپ ہم نے بنایا، بہت سارے عاملین حضرات اس میں موجود ہیں جو اپنے مریضوں کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں، تعویذات کے بارے میں، عملیات کے حوالے سے
سوال کرتے، کوئی بھی سوال ہے وہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح ہمارا کافی اب آپ پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ جو بسا اوقات ویڈیو میں نقش وغیرہ دیتے ہیں تو یہ کہاں سے ملیں گے، کیونکہ یہاں تو اسکرین پر جو ہے نا وہ نظر نہیں آتے، تو اس ویڈیو میں تو کوئی نقش نہیں ہے، لیکن اکثر ویڈیو میں نقش دیے جاتے ہیں، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا واٹس اپ چینل بنا ہوا ہے، واٹس اپ چینل، جو نقش ہم یہاں ویڈیو میں دکھاتے وہ ہم وہاں پر واٹس اپ چینل پر اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو کیونکہ اس کا 1 مہینہ کا پچھلے کا ڈیٹا بھی موجود رہتا ہے، تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں ہمارا لنک موجود ہے اس کا واٹس اپ چینل کا، شاذلی چینل کے نام سے، تو آپ گروپ جیسے ہی یہ کلک کریں گے آپ گروپ میں پہنچ جائیں گے، اوپر جو ہے نا فالوئنگ کا بٹن آئے گا، تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے، تو آپ گروپ میں پھر انٹر ہو جائیں گے۔ اب آپ گروپ کی جتنی بھی چیٹ ہے، پچھلے جو اعمال ہم نے دیے ہوئے ہیں، پچھلے جو معاملات ہیں اور لنک وغیرہ جو بھی ہے سارا کچھ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور نقوش بھی آپ وہاں سے کاپی کر کے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب ہمارے پیر و مرشد یہ فرماتے ہوتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، اگر آپ جادو کو پلٹو گے تو اگر وہ جادوگر پاورفل ہے تو وہ پھر آپ کے اوپر دوبارہ جادو کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس میں بہتر یہی ہے کہ اگر آپ اس کو ختم کرنے کی نیت سے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس میں کیا رہے گا کہ آپ محفوظ رہیں گے، آپ کی فیملی محفوظ رہے گی، یہ جو ہے نا وہ آپ ادھر جائیں واپس بھیجیں گے، وہ آپ کے اوپر بھیجے گا، پھر آپ کے اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ روحانیت میں آپ سے زیادہ ہو، اگر وہ روحانیت میں زیادہ ہے، یعنی کہ روحانیت تو نہیں اس کو کہہ سکتے، جو جادوگر ہوتے ہیں خبیث ہوتے ہیں، تو سارے جادوگر بھی خبیث نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں بیچ میں، تو بہرحال یہ ہے کہ اچھے جادوگر سے مراد ہوتا ہے کہ وہ خیال کر لیتے ہیں انسانیت کا، لیکن جو خبیث وہ ہیں جو انسانیت کا بھی خیال نہیں کرتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، جو بھی جادو جو ہوتا ہے، کالے کا جادو، صفری کا کالا جادو، کسی کو نقصان پہنچانا یہ حرام ہے، غلط ہے، جو یہ کام کرتا ہے وہ غلط ہے۔ تو بہرحال اللہ آسانیت عطا فرمائے گا۔ تو اب اس میں ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ واپس نہ پلٹا جائے، یہ نیت کریں کہ میرے اوپر جو جادو ہے، میرے اوپر جو معاملات آ گئے ہیں اور میرے خون میں، ہڈیوں میں، گوشت میں جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر یہ آپ کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ واپس پلٹنے کی نیت کریں گے تو یہ پلٹا جائے گا، اور الحمدللہ وہ ویسا ہی جائے گا جیسے آپ کے اوپر آیا تھا، اور اتنی ہی شدت سے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کے اوپر اس کی اس ٹائم جو پہلے جو آپ کے اوپر آیا تھا 100% تھا، اور آپ نے بیچ میں کوئی وظائف پڑھے ہیں، ذکر و اذکار کیا، کچھ کیا، اب وہ کرتے کرتے آپ کا 60% رہ گیا، یا 50% رہ گیا، یا 40% رہ گیا۔ اب 100% نہیں جائے گا، جو ہے وہ جائے گا۔ اگر آپ کی باڈی کے اوپر 40% جادو ہے، پہلے جو آپ نے وظائف پڑھے ہیں، ذکر و اذکار کیا، کچھ کیا، اس کا فائدہ ہونے سے کچھ کٹ گیا، لیکن اب آپ کے اوپر 40% ہے، تو 40% واپس جائے گا، اور الحمدللہ پورا کا پورا واپس جائے گا جتنا بھی ہے۔ تو اب اس میں یہ ترکیب کرنی ہے، 11 دن میں یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، اور آپ کے معاملات میں آسانی عطا فرما دے گا۔ جب آپ یہ 11 دن کا عمل کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑی تعداد میں 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ سورہ قریش اپنے ورد میں رکھیں، اس نیت سے کہ اس کی روحانیت سے اللہ رب العزت آپ کے قلب کو منور کر دے، روشن کر دے، نور عطا فرما دے، تو اس کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آئندہ بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔